السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج درس حدیث ہے اور عنوان ہے شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت رواہ البخاری۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے چند فوائد ہیں جو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1، حیا ایک ایسا اعلیٰ اخلاقی جوہر ہے جس کے فضائل پچھلی شریعتوں میں بھی بیان کیے گئے تھے۔ در حقیقت وہ ایک ایسی ملکوتی صفت ہے جو انسانوں کو برائیوں سے روکتی، حقداروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی اور شریفانہ اطوار کو اپنانے پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن وہ شرم جو انسان کو برائیوں سے نہ روکے بلکہ واجبات کی ادائیگی سے روک دے، قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حیا کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ نیز ارشاد ہے، حیا خیر ہی خیر ہے اور اس کا انجام خیر ہی ہوتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 3، فائدہ نمبر 3، اس حدیث کا مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اسے دیکھو، اگر وہ کام ایسا نہ ہو جس سے شرم کیا جائے تو اسے کر ڈالو، اور اگر وہ ایسا کام ہو جس سے شرم آتی ہو تو اسے چھوڑ دو اور مخلوق کی پرواہ نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب شرم نہیں ہوتی تو نہایت بے پرواہی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو تہمت لگا دیتا ہے، کسی کے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور کسی کے ہٹتے ہی اس کی برائی کرنا چالو کر دیتا ہے۔ ہوٹلوں میں اور دوسری جگہوں پر بیٹھ کے فلاں گھر میں یہ بنا، فلاں گھر میں یہ ہوا اور یہ ان کے اندر فلاں برائی ہے، اپنی آدمی نہیں دیکھتا لیکن دوسروں کی برائی اسٹارٹ کر دیتا ہے، کیونکہ برائی سے روکنے والی چیز حیا ہی ہے اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ جب وہی ختم ہو جائے تو برائی کر ڈالنے کے سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔